یہی سرکار نماز تعلیم کی حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کی طرف سے یہ ایک نماز ایسی ہے جو اس مہینے میں اسپیشل اور گفٹ کے طور پر اس کے بعد اللہ کی فضل سے قرآن کریم کی تفسیر سننے کا معاملہ ہم جو ہے اللہ کی فضل سے اللہ کے گھر میں تشریف اور باپ پہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں قبول کرے۔ پہلی صورت پر آپ نظر ڈالیں جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایسی سورہ ہے جسے یک بار بھی نازل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مکمل طور پر ایک ساتھ پوری یہ سورہ ہوتی ہے، نہیں تو دوسری سورہ آپ دیکھیں کبھی ایک آیت کبھی دو آیت کبھی تین آیت اور کئی دن کے بعد وہ سورہ مکمل ہوتی ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کو فضیلت حاصل ہے کہ یک بار بھی پوری سورہ جو ہے اور اس سورہ فاتحہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ پورے قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے اور پروردگار ہے۔ میننگ سے ہی آپ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، اور معلوم یہ وجہ سے انسان کی مخلوق ہے، انسان کے علاوہ بھی اور دیگر مخلوقات ہیں، جیسے پتھروں کی مخلوقات ہیں، نباتات کی مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ جنات کی مخلوقات ہیں، چڑیوں کی مخلوقات ہیں۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مفسر نظام فرماتے ہیں جب کوئی انسان کو گھر بناتا ہے اور گھر جو ہے بہترین شاندار دکھتا ہے تو شاندار اور بہترین دکھنے کے بعد آٹومیٹک انسان کس کی تعریف کرتا ہے؟ گھر کی ایک بلکہ بنانے والے کی تعریف کرتا ہے کہ بنانے والا ایسا انجینئر ہوگا اتنا بہترین گھر بنایا۔ تو دیکھیے تعریف پہلے اس کی ہو رہی ہے بنانے والے کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مخلوق کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کسی مخلوق کی تعریف بعد میں کرے اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے اس کائنات کو سجایا۔ تو دونوں جہان کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے۔ اور رحمان کے اگر اللہ نے یہ کہا وہ ہے کہ میری رحمت کسی ایک پر نہیں ہے، سب پر میری رحمت ہے۔ اور رحمان سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ایک تو سب پر مہربانی ہے، الرحیم کہنا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بہت زیادہ میری مہربانی ہے ہر ایک پر۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک بھی ہے، اور اللہ کی ذات یوم جزا کا مالک ہے۔ کیا مطلب یوم جزا کا؟ مفسر نظام فرماتے ہیں یوم جزا اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے، اس دن کا وہ مالک ہے۔ ایسے تو اللہ نے دنیا میں بہت سارے انسانوں کو آخری طور پر بہت ساری چیزوں کا مالک بنا دیا، بہت ساری چیزوں کا مالک بنانے دنیا کو دنیا میں آخری طور پر انسانوں کو بنایا۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آخری
طور پر کسی چیز کی ملکیت ہے تو یہ ملکیت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ صحیح اور حقیقی مالک بن جائے گا۔ آج کی حقیقی مالک ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، وہ روزے جزا کا مالک ہے۔ معلوم یہ ہوا جزا اور بدلہ کبھی آخرت ہے، دنیا کی یوم جزا کا مالک ہے، جزا مطلب بدلہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدلے کا دنیا کبھی نہیں ہے، بلکہ بدلے کے لیے اللہ نے آخرت کو بنایا۔ بدلے کے لیے کس کو بنایا؟ آخرت کو بنایا۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ کوئی دنیا میں دولت مند ہے تو اس سے کوئی غریب ترس نہ کھائے، اپنے آپ کا افسوس نہ کرے کہ شاید بھی دنیا میں بدلا نہیں گیا۔ نہیں، یہ دنیا میں کو بدلا نہیں ملا ہے، بلکہ ابھی بدلے کا بھی ایک فقیر ایک غریب تیرے آخرت میں ہے۔ تو دھوکہ نہ کھا کسی کو مال کا لے کر، یہ دھوکہ نہ کھا کہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس لیے اللہ کے ساتھ آتا ہے، یہ دھوکہ نہ کھا، یہ دھوکہ بالکل نہ کھا، بلکہ تو سوچ کہ اگر مجھے اس حالت میں اللہ نے رکھا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ میری ذات سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس کو کس حالت میں رکھنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کوئی فقیر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی اگر مالدار ہے تو اللہ کے یہاں مقبول ہے، مقبول ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں سمجھے۔ تو روزے جزا کا مطلب ہو گیا بدلے کا دن۔ تو بدلے کے لیے دنیا نہیں ہے، بدلے کے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا کیا تعلق عمل ہے، تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں ایاک نعبد، بندہ اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وإیاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے اگر کوئی کچھ مانگے تو وہ عارضی طور پر کچھ مانگتا ہے، لیکن اس کو اصل مالک نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اصل مالک اللہ ہی کو سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر دنیا میں کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو مالک سمجھ گیا نہیں، بلکہ وہ عارضی طور پر اس سے کچھ مانگتا ہے، لیکن اصل مانگتا اللہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہماری عبادت کس کی کرتی ہے؟ اللہ کی کرتی ہے، اور مانگیں کس سے ہے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے، کوئی چیز بھی مانگیں کس سے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑے مہربان ہیں کہ اللہ کو بڑے بلند بالا ہے، اس عظیم الشان بادشاہ سے مانگنے کی طرح وہ طریقہ کر دیا ہے کہ دیکھو اگر مجھ سے تم مانگنا چاہتے ہو اور میں تمہیں دینے کے لیے ہوں تو مجھ سے کس طرح مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ کو طریقہ بتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے کیا مانگے؟ یا اللہ ہم صراط مستقیم آپ سے مانگتے ہیں، صراط مستقیم مانگتے ہیں، سیدھا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ کن کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرمائے صراط الذین، بندہ کن لوگوں کا راستہ مانگے؟ ان لوگوں کا راستہ اللہ سے مانگے انعمت علیہم، کہ اللہ جن پر تم نے انعام فرمایا ہے، اللہ ان لوگوں کا ہمیں راستہ بتائیے، ان لوگوں کا راستہ دیجیے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا ہے۔ تو کن لوگوں کا راستہ؟ پھر آگے فرمایا کن لوگوں کے راستے سے تمہیں منع کیا جا رہا؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن لوگوں کا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ۔ اب مفسر نظام فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو مفسر نظام فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ ہیں،
سورہ مبارکہ ہے، اسے سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم شان کتاب قرآن کریم ہے، اس سے ہمیں جتنی قدر کرتے ہیں کم ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے 23 برس میں نازل کیا، 23 ایئرس میں نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ سے پہلے سے ہی کلام مجید کو محفوظ کر دیا۔ آسمان دنیا پر 23 سال لگا، 23 ایئرس میں آسمان دنیا پر، لیکن مفسر نام فرماتے ہیں ایک بار بھی لوہے محفوظ سے بیت عزت میں ایک بار گزار دیا۔ اب مفسر نام فرماتے ہیں بیت عزت کیا ہے؟ مفسر نام فرماتے ہیں وہ بیت معمور ہے جو کعبۃ اللہ سے اوپر ہے، جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں ابراہیم وہاں سے آسمان دنیا پر 23 سال میں نازل ہوا۔ تو یہ بات لوہے محفوظ سے بیت معمور میں ایک بار کی گزارا، بیت معمور سے آسمان دنیا پر 23 سال میں نازل ہوا۔ تو یہ نازل کرنے کا بھی عجیب و غریب اللہ نے نظام بنایا۔ حضور علیہ السلام کے سینے مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ بہت ہی عجیب و غریب انداز ہے جس کی وضاحت ایک مختصر وقت میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس قرآن کریم کی صحت کرنے کی توفیق فرمائے اور اس قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان